نحمدك يا من ترنمت بثنائه ورق اللسان وتغنت بتعليله عناذل الكيان، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. میں اور آپ جس بزم میں، جس محفل میں شریک ہیں، اس محفل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے آل و اصحاب کی بارگاہ میں اپنے ہدیے کو پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اور اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اطرتہ اجمعین دائماً ابدا. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق جناب مولانا سید خاور عباس تقویٰ صاحب، خطیب محترم جامعہ مسجد و امام بارگاہ حاضہ مولانا سید نور شاہ صاحب، اور اس بزم میں، اس محفل میں انجمن قائم آل محمد کے زیر اہتمام انعقاد شدہ اس محفل میں آنے والے آپ تمام احباب جو کہ خود نہیں آئے، کسی کے بلائے گئے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آج حضور سید عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد کے سلسلے میں یہ سیلیبریشن، یہ جشن، اور آپ کی آل پاک اہل بیت اطہار میں سے ایک جدید تر امام، جید امام حضرت امام جعفر الصادق کی یوم پیدائش کے موقع پر ان مبارک ہستیوں کے اس فیضان کو سمیٹنے کے لیے ہمارا یہاں حاضر ہونا، یہ ہم سب کی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے. میرا پیغام اگر اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے ہو
تو ان الفاظ کے ساتھ ہوگا کہ سب سے پہلے تو میں انجمن قائم آل محمد کا شکر گزار ہوں، اور جناب سید نور شاہ صاحب، آغا سید نور شاہ صاحب جو انجمن قائم آل محمد کے امام و خطیب ہیں، اور جملہ انتظامیہ کا کہ جنہوں نے وحدت کا ایک سماں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کے موقع پر، اور آپ کی آل پاک میں سے حضرت امام جعفر الصادق کے یوم میلاد کے موقع پر یہاں پہ یہ پروگرام انعقاد کیا۔ آپ سب شکریہ کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ امام جعفر الصادق کون تھے؟ اگر ہم حنفی حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد امام جعفر الصادق کی ہسٹری کو پڑھیں تو اپنے امام کے الفاظ ہمارے لیے بہت سہانے روح ہوں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، آپ فرماتے ہیں لو لسنتان لہلک نعمان۔ ایک بات پہلے کہتے ہوا چلوں کہ حضرت نعمان بن ثابت یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عمر مبارک 80 سال ہے، اور آپ عمر میں حضرت امام جعفر الصادق سے بڑے ہیں، لیکن الفاظ پہ غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرماتے ہیں کہ لو لسنتان لہلک نعمان، اگر نعمان بن ثابت کی زندگی میں 80 سالہ زندگی میں یہ 2 سال جس میں نعمان بن ثابت نے امام جعفر الصادق سے اکتساب فیض کیا، اگر یہ سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ اس فضیلت اور مقام کو آپ جانیے۔ اور پھر ایک بات مزید عرض کرتا جاؤں، حضرت امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، یہ سب کے سب امام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام جعفر الصادق کے شاگرد رشید ہیں۔ تو جب ائمہ اربعہ کے امام جعفر الصادق کا یوم میلاد آج ہو، اور ان کے جد امجد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، یوم میلاد کا یہ سیلیبریشن، یہ جشن انعقاد پذیر ہو، تو مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ہم مسلمان خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ وہ سب عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میں آج کی اس بزم میں جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ ان دونوں آیات کو اگر دیکھا جائے تو بطور عنوان جو چیز یہاں ہے وہ یوم میزان ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے ہمارے اعمال کا وزن ہے کہ وہ کس پلڑے میں تولا جائے گا۔ لفظ سے وزن کا مادہ اشتقاق کے اعتبار سے پورے قرآن پاک کو 30 پاروں کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو 23 ورسز ایسی ہیں جس میں یہ لفظ بطور مادہ اشتقاق استعمال ہوا، 23 آیات مبارکہ، اور ان میں سے یہ 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ سماعت کیجئے، اور اس دن، قیامت کے دن، محشر کے دن، اعمال کا تولا جانا یہ حق ہے۔ سو جن کی نیکیوں کے پلڑے بہاری ہوں گے تو وہی لوگ
کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ، آیات طیبات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ برادران اسلام، آغا سید نور شاہ صاحب وحدت کی ایک بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے مشترکات پیش کر رہے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ صرف یوم میلاد کے حد تک ہی نہیں بلکہ انجمن کی یہ کاوش اور کوشش سب مسلمانوں کے لیے، بالخصوص گلشن آباد کے لیے ہمیشہ ابد الآباد رہے۔ برادران اسلام، آپ مشترکات کو بیان کرتے ہوئے اسلام کے بنیادی ارکان کو بیان کر رہے تھے، جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں حج ہے، جہاں زکوٰۃ ہے، اور ایسی امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ آپ ان تمام احکام کو بنیادی طور پر دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ اس میں پہلی چیز کلمہ طیبہ کی شہادت۔ میں اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کلمہ طیبہ کی شہادت کے بعد ایک آدمی جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو نماز ہے، اس کی بھی رکعتیں ہیں، یعنی تعداد ہے۔ ظہر کی نماز ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے یا فجر کی۔ نماز کے بعد آپ روزے کو دیکھ لیں، ماہ سیام کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ آپ حج کو دیکھ لیں، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، اناف کے نزدیک 2.5% اور اہل تشیع حضرات کے نزدیک میرے نالج کے مطابق 40واں حصہ یا کم و بیش۔ ان تمام احکام میں دیکھیں کہ ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ عدد۔ کیا ہے وہ؟ عدد مشترک ہے۔ نماز ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، کب پڑھی، کتنی رکعتیں پڑھی، یا اس نے نماز کوئی چھوڑ دی یا کنٹینیو اقامت صلاۃ کی طرف رہا۔ روزے کا دیکھ لیں، جان بوجھ کے ایک روزہ کھایا تو اس کے بدلے میں 60 روزے لگاتار اس کو رکھنے ہوں گے۔ لیکن اگر عذر شرعی کی وجہ سے رہ گیا، جتنی تعداد رہ گئی وہ پورے کرے گا۔ حج کو دیکھ لیں۔ الغرض ان تمام بنیادی چیزوں میں جو چیز مشترک ہے وہ عدد ہے، تعداد ہے، عدد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے ان آیات طیبات میں اور اس جیسی دیگر آیات میں نے عرض کیا کہ 23 ورسز جس میں لفظ الوزن یا اس کا مادہ اشتقاق استعمال ہوا ہے، ان آیات طیبات سے یہ واضح ہوتا ہے، یہ دیگر قرآن پاک کی آیات طیبات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یوم محشر کو عدد کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز قابل قبول ہوگی وہ عدد کی نہیں ہوگی، وہ کوانٹٹی کی نہیں ہوگی، وہ کوالٹی کی ہوگی۔ نہ جانے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک سجدہ، کسی کو کیا علم کہ دنیا کے سب سجدے ایک طرف اور حضور سید عالم کے اس نواسے کا سجدہ ایک طرف، یہ سجدہ تعداد کا سجدہ نہیں ہے، یہ کوالٹی کا سجدہ ہے۔ تو یوم محشر میں جو بارگاہ خداوندی میں چیز ایکسیپٹڈ ہے، قابل قبول ہے، وہ عدد نہیں ہے، کیا ہے؟ کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، بلکہ معیار ہے۔ معیار اللہ کی بارگاہ میں معیار ہے۔ آپ غور کریں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں معیار ہے تو اس کا کوئی پیمانہ ہے، پیمانہ، ترازو۔ آپ
اگر سپریم کورٹ کی بات کریں، ہائی کورٹ کی بات کریں، وہاں سامنے ایک ترازو لگا ہوتا ہے۔ ترازو یہ بھی ہے، لیکن آج کل تو ڈیجیٹل ترازو آ گیا، اور ڈیجیٹل ترازو میں چیز تولی جاتی ہے، اور پھر آپ اگر ایک آدمی کو بخار ہے، اس کا بخار چیک کرنے کے لیے وہ ڈیجیٹل ترازو بھی کام نہیں دے گا، اس کے لیے تھرمامیٹر ہے۔ ہاں، کہیں سیلاب آ گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے ان کو دوبارہ وہ خوشیاں لوٹائے، تو اس سیلاب کو دیکھنے کے لیے وہاں پانی کتنا ہے، کتنا پانی آیا، اس کو ترازو پہ تولا نہیں جائے گا، ملی میٹر کی بات ہوگی۔ کہیں جس طرح کہ 2005 میں زلزلہ آیا کشمیر میں، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو امن و استحکام عطا فرمائے، کہیں زلزلہ آ جائے تو اس کو بھی تولا نہیں جائے گا ترخڑی پر، ترازو پر، وہ چیزا کی ڈیجیٹل ترازو ہو، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ریکٹر سکیل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو الوزن ہے، یہ جو میزان ہے، الذی یوزن بہ، جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے، یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق چینج ہو جاتا ہے۔ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو کیا اس مومن مسلمان کے لیے وہی ترازو ہوگا؟ اتنی نمازیں پڑھیں، اتنی چھوڑ دیں، اتنی زکوٰۃ ادا کی، اتنی نہیں کی، اتنا حج کیا، یا دیگر احکام 1400 سال کم و بیش قبل اس وقت کے احکام، یا اس وقت کا ترازو اگر آج کا ایک انسان ڈھونڈنا چاہے اور اس کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ تبرکات تو وہ اہل بیت اطہار کے ہوں، وہ صحابہ کرام کے ہوں، وہ ازواج مطہرات کے ہوں، تبرکات کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں، کہیں کسی نہ کسی میوزیم ہال میں موجود ہوں گے، تو پھر وہ ترازو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو دوست، ضمناً ایک آدمی سوال کر سکتا ہے، عرصہ گزر گیا 1400 سال کم و بیش، آج وہ ترازو تو ختم ہو چکا ہوگا، لیکن یہ سوال کرنے والے، تجھے آج یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ترازو جو اللہ رب العزت اس آیت میں بیان کر رہا ہے، جیسی دیگر آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیمانہ کے لیے، ترازو کے لیے، معیار کے لیے ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہاں پہ بھی ترازو آ گیا۔ اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب بالحق والمیزان، جس نے کتاب کو اور میزان کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ ایک دوسری آیت لے لیجئے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یہاں دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے بات ہو کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی کتابیں اور میزان کو بھیجا۔ وہ میزان پھر وہ کیا ہے؟ میزان وہی ہے الذی یوزن، جس کے ساتھ وزن کیا جائے۔ تو بارگاہ خداوندی میں میرے اور آپ کے اعمال جس کے ساتھ تولے جائیں گے، وہ یہ تعداد نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں معیار ہے، وہ کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ کوالٹی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کس طرح ملے گی؟ طریقہ کیا ہوگا؟ آئیں، مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت، بالخصوص صاحب تفسیر روح البیان اور ایسے ہی صاحب روح المعانی نے، تفسیر روح المعانی نے لکھا کہ یہ جو میزان اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے،
اس میزان سے مراد کیا ہے؟ جس کو اپنایا جائے، جس کو فالو کیا جائے، جس کا سوچا جائے، اور ہمارا جو معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اکارڈنگ ہو۔ تو آئیں سنیں، مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت نے اس پہ شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی، اور صاحب تفسیر روح المعانی اور روح البیان نے لکھا کہ یہ جو میزان اللہ بیان فرما رہا ہے، المیزان ہوا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس میزان سے مطلب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ دوستان سی احتشام، اب معنی یہ ہوا اس پیرامیٹر کے مطابق، یہ اس تفسیر کے مطابق، اور دیگر مفسرین کرام نے بھی تقریباً یہی تفسیر کی، خلاصہ سب کا یہی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق پتہ یہ چلا، والوزن اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اور پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، والوزن یومئذ الحق، تو اس کا معنی پھر یہ ہوا کہ سیرت مصطفیٰ کے میزان پر اعمال کا تولا جانا، سیرت مصطفیٰ کے میزان پر اعمال کا تولا جانا یہ حق ہے۔ جس خوش قسمت اور خوش نصیب کا عمل سیرت طیبہ کے مطابق ہوا، یقیناً جو جتنا رسول اللہ کے زیادہ قریب ہوا وہ اتنا ہی کامیاب تر ہے۔ برادران اسلام، آپ غور کریں، اس بات کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے میں چند آیات طیبات کو بطور حوالہ پیش کروں کہ سیرت طیبہ کو فالو کرنے کے بعد ہم اللہ کے رسول کے جب قریب ہو جاتے ہیں تو یہی قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ آئیں قرآن کی دیگر آیات طیبات میں سے سب سے پہلے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق لام بھی تاکیدیہ، قد بھی تاکیدیہ، دو مرتبہ اللہ تعالیٰ تاکیدیہ الفاظ استعمال کرنے کے بعد فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ وہ زندگی کا ہر پہلو اسوہ حسنہ ہے، زندگی کا ہر پہلو، بچپنے سے لے کر تا دم وصال تک زندگی کا ہر پہلو اسوہ حسنہ ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اختیار کیا جائے آپ کو قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ دوسری آیت سماعت کیجئے، اور یہ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے حبیب آپ اپنی اس زبان ترجمان سے فرمائیے جس سے آپ نے میری توحید کا اعلان کیا، قل هو اللہ احد، اسی زبان ترجمان سے فرمائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب کریم ان لوگوں کو فرما دیجئے، بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے جو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قرب خداوندی مل جائے، تو قرب خداوندی کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرب خداوندی کے لیے فاتبعونی، مجھ محمد سے مل جاؤ، مجھ محمد کے ہو جاؤ، مجھ محمد سے جڑ جاؤ، مجھ محمد کی اتباع کرو، مجھ محمد کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرنے سے اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی گناہگار ہے، پاپی ہے، زندگی میں اس نے کئی گناہ کیے، اس کے گناہ ختم ہو کر تبھی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرے گا۔ اسی آیت میں ارشاد فرما دیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نسبت مصطفی، نسبت محمدی، نسبت رسولی، یہ ایسی نسبت ہے کہ اس نسبت نے صحابہ و اہل بیت کو اللہ کا مقرب کر دیا، اللہ کا مقرب بندہ بنا دیا۔ اسی نسبت سے جب تم اپنا تعلق رسول اللہ سے جوڑ لو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اس نسبت سے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری آیت سماعت کیجئے، جس آیت کو سورہ یونس میں آیت نمبر 10 ارشاد فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئے صفا پہ کھڑے ہیں اور سب کو مخاطب کیا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ایک لشکر پہاڑی کے بیک سائڈ سے حملہ کرنے لگا ہے، کیا مان لو گے؟ عرض کیا کیوں نہیں مانیں گے؟ انت الصادق والامین، مانیں گے اس لیے لاجک خود ہی بتا دی کہ آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، اور سچا اور امانت دار کبھی جھوٹی بات اور ایسی بات کہ جو بے ایمان لوگ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ انت الصادق والامین، دوستو یہ وہ گواہی تھی جو گواہی اپنوں نے نہیں غیروں نے دی۔ آج آپ جن کے میلاد میں شریک ہیں، امام الرسل، ختم الرسل، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، وہ کفار ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ انت الصادق والامین۔ اور آپ کی آل پاک، اہل بیت اطہار میں سے جن کے یوم میلاد پہ آپ اکٹھے ہیں، ان کے نام کی کنیت یا ان کے نام کے ساتھ بھی الصادق والامین ہے۔ آج جن نسبتوں کے یوم میلاد پر آپ نے یہ سیلیبریشن کا انعقاد کیا، جشن کا انعقاد کیا، یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم نے بھی جن کی معیت میں جڑنے کا آج عہد وفا کیا ہے، ہمیں بھی سچا ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ دوستان عزیز شام، ان تینوں آیتوں کے خلاصے میں عرض کرنا چاہوں گا، گویا کہ میزان جس کا اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال میزان پہ تولے جائیں گے، وہ کیا ہوا؟ قرآن کے ان تینوں آیتوں نے، پہلی آیت نے یہ بتا دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کوئی صفا کی بات مکمل کر کے پھر پہلی آیت کی طرف آؤں۔ رسول اللہ نے جب فرمایا الصادق والامین، جب ان کفار نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ نے فرمایا پھر سنو، صادق و امین کی خبر سنو۔ خبر یہ ہے کہ تم سب قل هو اللہ احد، آج تم سب یہ اعلان کر دو، تہیہ کر لو، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب کر دو کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے۔ اب پرائے تو پرائے، اپنے بھی خون کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن اس موقع پر جب آپ نے اس دعوت کو پیش کیا، غور طلب بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی دلیل دینا چاہی، اللہ کی طرف سے جبریل حاضر ہو گیا، سونیا آج درخت اپنے جڑ سمیت آپ کی بارگاہ میں بطور معجزہ نہیں آئے گا، آج چاند شک نہیں ہوگا، بلکہ آج آپ نے جو دلیل پیش کرنی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب وحدہ لا شریک ہے، انہیں جو دلیل پیش کرنی ہے وہ کوئی اور دلیل نہیں دینی، ان کو دلیل دینی ہے آپ نے، تو یہ دلیل پیش کرنی ہے کہ اے حبیب انہیں یہ دلیل دیجئے کہ میرے 40 سالہ زندگی جو تمہارے درمیان ہے، بچپنے سے لے کر لڑکپن تک، وہ 40 سالہ زندگی یہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، زندگی کے جو 40 سال میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، حکم خداوندی سے میں خاموش رہا، حکم خداوندی سے وہ 40 سالہ زندگی بچپنے سے لے کر لڑکپن تک یہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ ان تینوں آیات کو دیکھیے، ہمارے سامنے ایک نقطہ آ گیا۔ پہلی بات کہ میزان میں جو چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹڈ ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں معیار والی چیز ہے، میزان پہ جس پہ ہمارا پلڑا نیکیوں کا بہارا ہو جائے گا، پہلی چیز وہ یہ ہے، قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ اسوہ حسنہ ہے۔ دوسری بات، گویا جو اسوہ حسنہ کو اپنائے گا، وہ اسوہ حسنہ کو جو اپنائے گا، پھر ان کی پہچان کیا ہوگی؟ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے،
لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ یہ عید وفا کا دن ہے دوستو۔ اہل گلشن آباد، آپ کے لیے جو آغا سید نور شاہ نے پیغام دیا، اللہ کی عزت کی قسم اتنا خوبصورت پیغام ہے۔ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع حضرات ہوں، ہم سب کا مشترک یہ ایمان اور اعتقاد ہے اور ہونا چاہیے بحمدی تعالیٰ جو انعقاد کر رہے ہیں اس محفل کا، ہم سب کا یہ اعتقاد ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ ہوں، آپ کی ازواج مطہرات ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، یہ سب ہستیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ان کے حوالے سے کوئی بھی لغو بات کرنا گویا اپنے آپ کو ایمان سے خارج کرنے کے مترادف ہے۔ دوستان عزیز شام، ان آیات طیبات نے یہ بتا دیا اسوہ حسنہ جو اپناتا ہے پھر ان کی شان یہ ہو جاتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو سیرت طیبہ اپناتا ہے پھر اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، واحد ذریعہ یہ ہے وہ رسول اللہ کی کامل اتباع کرے۔ رسول اللہ کی کامل اتباع کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا اور اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات رسول اللہ نے جو پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یا پیغام دیا قل هو اللہ احد، اور انہوں نے دلیل مانگی یکتا ایک رب، آخر پہچان کیا ہے اس کی، دلیل کیا ہے؟ آج رسول اللہ کوئی معجزہ پیش کرنے والے تھے، اللہ نے فرمایا سونیا آج درخت جڑوں سمیت نہیں آئے گا، چاند شک نہیں ہوگا۔ ان کو دلیل کے طور پر آج جو بطور دلیل چیز پیش کرنی ہے وہ اپنی 40 سالہ زندگی کو مجھ رب کے حکم سے پیش کیجئے اور اعلان کر دیجئے فقد لبثت فیکم عمرا، جو میری عمر کے 40 سال تمہارے درمیان بچپنے سے لڑکپن تک گزرے، یہی توحید الہی کی دلیل ہے۔ گویا رسول اللہ کی سیرت کے ہر گوشے کو اپنانا گویا یہ ہمیں رسول اللہ کا قرب عطا کرتا ہے اور اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ میں اختصار وقت کے ساتھ اپنی گفتگو کے آخری نقطے کی طرف جا رہا ہوں۔ برادران اسلام، پتہ یہ چلا کہ بخشش کا جو معیار ہے وہ قرآن نہیں ہوگا۔ بخشش کا جو معیار ہے وہ قرآن نہیں ہوگا۔ میں جذبات میں نہیں احساسات میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہے؟ قرآن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا بخشش کا معیار؟ بخشش کا معیار حضور کی سیرت طیبہ ہوگی۔ کوسچن مارک۔ تو پھر قرآن کیا ہے؟ تو قرآن کیا ہے؟ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں پھر قرآن کیا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ صرف محبوب کی سیرت کو قیامت تک سنبھال کے رکھنے کا علوی انداز جو ہے اس کا نام قرآن ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ اور برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جو سیرت کی کتاب لکھی گئی شبلی نعمانی نے لکھی، اس کے بعد بے شمار سیرت کی کتابیں لکھی گئیں۔ ضیاء النبی جسٹس پیر محمد کرم شاہ لازری نے لکھی 7 جلدوں پہ مشتمل، اور پھر سیرت کی کتاب بڑی جامعیت کے ساتھ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے 14 جلدوں پہ مشتمل سیرت کی کتاب لکھی۔ انشاءاللہ لوگ لکھتے رہیں گے سیرت کی کتابیں، لیکن ایک سیرت کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے لکھی، اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام قرآن ہے۔ دوستان عزیز شام، پھر قرآن ہے کیا؟ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ سورہ التکویر آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، قرآن رسول اللہ کے قول کا نام ہے، اقوال کا نام ہے۔ رسول اللہ کے اقوال کا نام، رسول اللہ کی سیرت کا نام قرآن ہے۔ آئیں یہ قرآن گویا کہ باتیں ہیں، گفتگو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں تھوڑا سا حدیث پاک سے اکتساب فیض کرتے ہوئے
گھر والوں سے زیادہ گھر والوں کو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کے حوالے سے ایک روایت نقل کرنا چاہوں گا۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا تھا، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سب کا سب قرآن خلق ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق طیبہ ہے۔ برادران اسلام، تو پھر آپ حیران ہوں گے میرے اس دعوے پر، لیکن یقیناً قرآن کی آیات طیبات کے بعد یہ بات عیاں ہو گئی کہ دین، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ وہ جو میزان کا اللہ نے حکم فرمایا اس سے مراد دین ہے، دیکھیں آپ کے پاس تفسیر ضیاء القرآن بھی ہوگی، آپ کے پاس عرفان القرآن بھی ہوگی، آپ کے پاس کسی اور مترجم کا کوئی اور ترجمہ بھی ہوگا۔ کوئی جا کے یہ کہے میں نے تو آج قرآن پڑھا، اس میں تو اس سے مراد ترازو نہیں تھا، اس سے مراد سیرت طیبہ نہیں تھی، بلکہ اس سے مراد دین تھا، تو آئیں اگر آپ اس کا معنی کسی ترجمے میں دین پڑھتے ہیں تو یہ ترجمہ بھی صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ چونکہ دین یا تو قول مصطفیٰ ہے یا فعل مصطفیٰ ہے۔ دین نام ہے اس کا جو رسول اللہ نے کیا یا رسول اللہ نے فرمایا، جو فرمایا، جیسے فرمایا، جس طرح فرمایا، جہاں فرمایا، خاموش بھی رہے تو وہی دین اور شریعت بن گیا۔ برادران اسلام، گویا قول پر تصدیقاً سورہ النجم کی آیت نمبر 3 پیش کر رہا ہوں کہ حضور کا قول دین ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا سورۃ النجم کی آیت نمبر 3، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب خواہش نفس سے تو کوئی بات کرتا ہی نہیں، جو فرماتا ہے وحی الہی ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ قول مصطفیٰ یہ ڈائریکٹ اللہ کا فرمان پاک ہے۔ اور آئیں اگر فعل مصطفیٰ کو دیکھیں کہ یہ فعل مصطفیٰ دین ہے تو قرآن کی آیت سنیے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 2، سورہ یونس آیت نمبر 109، دونوں آیات طیبات میں دیکھیے، فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اس وقت تک میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ رسول پاک کو فرمایا اتباع کریں اس چیز کی جو اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا، میں کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا اس وقت تک تا آن وقت ہے کہ مجھے حکم خداوندی ہو جاتا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا، جو آپ کو وحی الہی ہوتی ہے اسی کی اتباع کیجئے۔ گویا پتہ یہ چلا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے اس بات پر تصدیق اور اس بات کی تائید میں قرآن کی آیات طیبات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اور رب کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل محبت اور کامل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ حضرت علامہ بھی تشریف فرما ہیں، میں ان کا ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، میں نے اپنے ٹائم پہ گفتگو کی ہے اور اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، اس دعوے کے ساتھ، اس مکمل یقین اور تیقن کے ساتھ کہ جو ہم نے قرآن سے اکتساب فیض کیا ہے کہ ہماری کامیابی کا واحد ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے کیا وہ ہمارے لیے ایک میزان ہے اور اسی میزان کی وجہ سے ہمیں قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ہدیے کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت کو میں نقل کر کے اور بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ایک حدیث پاک نقل کر کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، ایٹمین وائل ایک شخص آیا، وہ ابھی نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ متى الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ متى جاء القیامہ، متى الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے اپنا رخ انور دوسری طرف موڑ لیا، وہ ادھر سے آیا، یکے بعد دیگرے 3 دفعہ اس نے سوال کیا، آپ نے اگنور فرمایا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوں رحمت للعالمین، اولا بالمؤمنین من انفسہم، لیکن وہ اس آدمی کی گفتگو نہ سن رہے ہوں، اگنور کر رہے ہوں۔ جب گفتگو مکمل ہوئی، فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا بلا، قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ عرض کیا میرے پاس نہ ایسی نمازیں ہیں، نہ ایسے روزے ہیں، نہ صدقات و خیرات ہے جس کو میں اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکوں یا یہ سمجھوں کہ ان کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی۔ ہاں انی احب اللہ و رسولہ، توکل مجھے اپنے اعمال پہ نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ ہے۔ پہلے اس نے اپنے اعمال کو پیش کیا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی پیغام ہے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، المرء مع من احب الی ولہ مکتسب، آدمی کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ خوش ہو جائیں، آج میری اور آپ کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، اس سفینے کے ساتھ ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو اس نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میرے اہل بیت اطہار کی کشتی ہے، جو اس محبت میں، اس ورفتگی میں اس کشتی پہ سوار ہو گیا، ان کو چاہتے ہوئے اس کشتی پہ سوار ہو گیا، نجات اسی کو ملے گی۔ ومن تخلف عنہا، اور جس کے دل میں بغض رہا، کینہ رہا، کسی بھی وجہ سے وہ اہل بیت اطہار کی کشتی پہ سوار نہ ہوا، ان راہوں پہ نہ چلا، ان سلوک کو اختیار نہ کیا، ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ادھر صحابہ کرام، ان کی شانیں دیکھیں، ان کی شانیں بھی باکمال، ازواج مطہرات کی شانیں دیکھیں، ان کی شانیں بھی باکمال۔ ان تمام کو یہ عظمتیں ملی ہیں تو صرف نسبت محمدی، نسبت مصطفی کی وجہ سے ملی ہیں۔ المرء مع من احب الی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے تب ان کو یہ مقام ملا ہے۔ تو دوستو پیغام یہی ہے، المرء مع من احب الی۔ رسول اللہ نے پہلے عمل کی بات نہیں کی، پہلے فرمایا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کا حشر و نشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ وَلَهُ مَكْتَسَبَ، رہی بات نمازوں کی، رہی بات روزوں کی، حج صدقات اور خیرات کی، اس کے چلوں کی، اس کی دیگر کوششوں کی، وَلَهُ مَكْتَسَبَ، اگر محبت رسول نہیں ہے، محبت رسول ہے، اعمال کم بھی ہیں، ان نسبتوں کی وجہ سے مقبول ہو جائیں گے، لیکن اگر محبت رسول نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے پھر اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی میں ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔